بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس حدیث نیت کی پاکیزگی اور اس کی اہمیت کے اوپر ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تمام مفسرین نے جب احادیث کی کتابیں لکھنا شروع کی، ان کا آغاز کیا، تو سب سے اول نمبر پر جس احادیث مبارکہ کو ذکر کیا وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کی اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ بڑی اہمیت والی حدیث ہے اگر اسے سمجھا جائے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ کو قرآنی آیات کے ذریعے اس حدیث مبارکہ کی تشریح سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اعلان فرما دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا کہ آپ مومنین کے اندر یہ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی کی ساری عبادات کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث کے ذریعے مومنین کو یہ درس اور سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہماری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ہماری تعلیم، ہماری تدریس، گویا کہ ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری عبادات کے اندر، ہماری نماز کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو، ہماری قربانی کے اندر کوئی شہرت، کوئی عزت، کوئی نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ہماری زندگی کا جینا دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر انسان کی نیت درست ہو پھر چھوٹا عمل بھی ایک بہت بڑا اور عظیم عمل بن جاتا ہے۔ اگر اس عمل کے اندر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، نمود و نمائش مقصود ہو جائے تو میرے عزیز وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بعض احادیث کے مطابق وہی عمل کل قیامت والے دن انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ میرے عزیزو، اس حدیث کا خلاصہ کہ انسان کا جینا اور مرنا، انسان کی زندگی دونوں اللہ کے نام کے اوپر وقف ہونی چاہیے۔ جب انسان اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو میرے عزیزو اس کا چھوٹا بڑا عمل ہر عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ نیت کریں کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ کی رضا ہو، یہی مومن کی پہچان ہے، یہی ایمان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔